وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف. یہ سورہ نوح ہے، قرآن کریم کی مکی صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نہایت جلیل القدر اولو العزم پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. یہ پوری صورت حضرت نوح علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے شروع سے آخر تک. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. ان سے پہلے کوئی رسول نہیں ہے. قیامت کے دن جب سب لوگ انتظار میں ہوں گے حساب شروع ہونے کے، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، مسلمان بھی اور کافر لوگ بھی، تو بڑا ہی شدید ہولناک دن ہوگا، مشکل دن ہوگا. تو لوگ انتظار کی کوفت سے بچنے کے لیے تھک ہار کر کہیں گے کاش کہ ہمارا حساب شروع ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ ہمارا حساب شروع ہو، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہیں جاتا ہے، شروع تو ہو. یہ انتظار تو برداشت نہیں ہو رہا. تو پھر سب لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے التجا کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کم از کم ہمارا حساب شروع ہو. تو سیدنا آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے اس بات سے. اپنی غلطی جو انہوں نے درخت کا پھل کھایا تھا وہ انہیں یاد آ جائے گی. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس وقت غصے میں ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے، مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت اللہ سے بات کرتے ہوئے. تو وہ کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے رسول ہیں اللہ نے جن کو مبعوث فرمایا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ لمبی حدیث ہے. تو اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ یجتمع المؤمنون یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تمام مسلمان جمع ہوں گے اور کہیں گے لو استشفعنا الی ربنا، کاش کہ ہم اپنے رب کی طرف کوئی سفارش ڈالیں کسی کی. فیأتون آدم
آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے انت ابو الناس، اے آدم آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھ سے پیدا فرمایا، واسجد لک ملائکۃ، اللہ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، وعلمک اسماء کل شیء، اللہ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام بتائے، وعلم آدم الاسماء کلھا، فاشفع لنا عند ربک، آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں، حتی یریحنا من مکاننا ھذا، کہ اللہ ہمیں اس کوفت والے انتظار سے، اس جگہ سے اللہ تعالی ہمیں نجات دے دے۔ فیقول، حضرت آدم فرمائیں گے لست ہناکم، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ویذکر ذنبہ، اپنی غلطی کو یاد کریں گے، فیستحیی، اس کی وجہ سے انہیں اللہ سے حیا آئے گی، وہ کہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایتوا نوحا، نوح علیہ السلام کے پاس آؤ، فإنہ اول رسول بعثہ اللہ الی اہل الارض، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ اس سے پتہ لگا سیدنا نوح علیہ السلام کا یہ فضیلت ہے اور یہ خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ کے پہلے رسول ہیں جن کو بطور رسول مبعوث کیا گیا۔ حدیث لمبی ہے، یہ وجہ استشہاد ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں تو کیا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی اور رسول نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول کا مقام نبی سے بلند تر ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام ایک افضل ترین رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اور پہلے رسول ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے نبی بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ رسولوں میں پہلے ہیں، نبی ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی مبعوث فرمائے، جن میں سیدنا آدم علیہ السلام خود سب کے باپ بھی ہیں ہمارے اور اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے ان پر وحی بھی کی اور اللہ نے انہیں چن بھی لیا بطور نبوت کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا اور نسیان کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے قرآن میں، پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ چن لیا، اللہ نے ان پر رجوع فرمایا اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے انہیں نبی بنایا سیدنا آدم علیہ السلام کو۔ سیدنا آدم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار کر کہا کہ اے آدم تم لوگ زمین پہ اتر جاؤ، میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ پھر کامیاب ہوگا، جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا، اور وہ ہدایت سیدنا آدم علیہ السلام پر ہی آتی تھی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے نبی تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام خود، ان کے بیٹے سیدنا شیس علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، سیدنا ادریس علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، حضرت نوح سے پہلے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا آدم کا تذکرہ فرمایا تو سیدنا ابو ذر ہیں، یہ کون صحابی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فرمایا۔ سیدنا ابو ذر ہی راوی ہیں حدیث کے، مسند احمد کی حدیث ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الانبیاء کان اول، پہلے نبی کون تھے؟ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم تھے پہلے نبی۔ قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ونبی کان، کیا آدم نبی تھے؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، نبی مکلم، وہ نبی تھے اور ان سے کلام بھی ہوا ہے، ان کو کلام کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے ڈائریکٹ، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اللہ نے ان سے کلام کیا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوا، معراج کے موقع پر اللہ نے آپ سے ڈائریکٹ کلام کیا جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو بہرحال سیدنا آدم علیہ السلام نبی تھے، تو سیدنا نوح علیہ السلام جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ پہلے رسول ہیں اور رسولوں میں سے افضل ترین رسول ہیں، بہت بڑا مقام ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو حکم دیا گیا کہ
اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کا مظاہرہ کیجیے. اولو العزم رسول کون ہیں؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ کے مطابق اولو العزم رسول 5 ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 2 آیات میں اکٹھا ذکر فرمایا ہے. اور ان اولو العزم رسولوں میں سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام آتے ہیں، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، پھر سیدنا موسیٰ، پھر سیدنا عیسیٰ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زمانی ترتیب سے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ 5 نبی، یہ مفسرین کرام کے مطابق ان کا ذکر قرآن کریم کی 2 آیتوں میں اللہ نے الگ طور پہ کیا ہے. تو یہ 5 رسول ہیں اور یہ اولو العزم رسول ہیں، سب سے افضل رسول تمام رسولوں میں سے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے وعدہ لیا، وَمِن نُوحٍ اور نوح علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی وعدہ لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا. اس آیت کریمہ سے اور سورہ شورى کی ایک آیت ہے اس میں بھی انہی 5 نبیوں کا اکٹھا ذکر ہے. تو ان آیات سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہی 5 اولو العزم رسول ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. بعض لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے ان کا، اس معنی میں کہ جی انہوں نے تو اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی اور وہ حوصلہ نہ کر پائے اور اپنی پوری قوم کے خلاف بد دعا کی. تو یاد رکھیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا مقام بہت زیادہ ہے جیسے میں نے ابھی وضاحت کی، اور وہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی اور انہوں نے اس وقت تک اپنی قوم کے لیے بد دعا بھی نہیں کی جب تک انہیں اللہ کی طرف سے یہ معلوم نہیں ہو گیا کہ جب اللہ کی طرف سے انہیں یہ وحی ہو گئی کہ اب آج کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی. جب انہیں پتہ لگ گیا اللہ کی طرف سے وحی سے پتہ لگ گیا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، 950 سال انہوں نے خندہ پیشانی سے تمام آزمائشوں کو برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے، حوصلے سے کام لیا ہے. اسی لیے ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے انہیں اور دیگر رسولوں کو. تو 950 سال اپنی قوم کے سامنے وہ ڈٹے رہے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے انہیں وحی ہوئی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، وحی کی گئی کہ اے نوح کوئی ایمان نہیں لائے گا اب مزید مگر جو ایمان لا چکا ہے، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے. کافروں کے لیے بد دعا کرنا یہ کوئی جلد بازی نہیں ہے اور یہ کوئی حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کے منافی نہیں ہے. تو بڑا مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. تو ان سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. وہ سیدنا نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو ڈرایا ہے. یہ ان کی رسالت کی عمر ہے جو وہ رسول رہے ہیں اور صبر و حوصلے کے ساتھ تمام آزمائشیں ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کرتے رہے ہیں. باقی ان کی اصل عمر کتنی تھی وہ اللہ کو پتہ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال رہے، یعنی 950 سال رہے. تو ان نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. ان کی قوم کی طرف سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یعنی حضرت نوح علیہ السلام انہی میں سے ایک فرد تھے، اسی قبیلے کا، اسی قوم کا ایک حصہ تھے اور انہی میں سے تھے. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا یعنی بطور رسالت مبعوث فرمایا. کیا انہیں ہم نے ذمہ داری لگائی، انہوں نے کیا دعوت دینی ہے؟ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، یہ کہ آپ ڈرائیے اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کے پاس عذاب علیم آ جائے، دردناک عذاب آ جائے. یہ پیغام دے کر اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا. سیدنا نوح علیہ السلام کی ذمہ داری تھی وہ اپنی قوم کو ڈرائیں. اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں سیدنا نوح علیہ السلام کی ذمہ داری بیان فرمائی ہے ایک جملے کے اندر.
وہ یہ کہ نبیوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اگر ایک جملے کے اندر بیان کرنی ہو تو اپنی قوم کو ڈرانا اللہ کے عذاب سے، اور یہ بتانا کہ تم فلاں فلاں کام کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اگر تم اپنے آپ کو فلاں فلاں کاموں سے بچا لو تو خاص طور پہ شرک سے اور بڑے بڑے گناہوں سے، تو پھر تم اللہ کی رحمتوں کے اس جنت کے مستحق ہوگے جس سے اللہ نے تمہارے باپ کو جس میں پہلے بھیجا سیدنا آدم علیہ السلام کو، اور پھر اللہ نے اس سے اتار دیا کہ اب اللہ جو ہمارے لیے مقصد زندگی مقرر کیا ہے اللہ نے، اب اگر اس مقصد زندگی کو پورا کریں گے تو اس جنت کے ہم وارث بنیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ پھر عذاب علیم ہے۔ تو نبیوں کا کام ایک جملے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اپنی قوم کو ڈرانا دردناک عذاب سے، یہ کام نبیوں کا ہوتا ہے، اور یہ کام نبیوں کے جو ورثاء ہوتے ہیں علماء، ان کا یہ کام ہوتا ہے اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تو سب سے بڑا کام نبیوں کا انذار، اگرچہ ساتھ ساتھ وہ بشارت بھی دیتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا، کفر سے بچا لیا، تو اللہ نے بھی تمہارے لیے فلاں فلاں نعمت بھی تیار کر رکھی ہے، پھر وہ بشارت بھی سناتے ہیں جنتوں کی۔ تو نبیوں کا بڑا کام انذار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کس لیے بھیجا تھا؟ صرف اس کام کے لیے اپنی قوم کو ڈرا دیں، اس سے پہلے کہ ان کی قوم پر دردناک عذاب آ جائے، اس کام کے لیے بھیجا تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر حضرت نوح علیہ السلام کو جب ہم نے اس مقصد کے لیے بھیجا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے آگے سے کیا کیا، کیسے اس اپنے فرض منصبی کو پورا کیا، وہ آگے اگلی آیت سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے انذار عذاب علیم سے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر بندے کو عذاب علیم سے ڈرنا چاہیے۔ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہی یہ ہے، ہر بندے کو عذاب علیم سے ڈرنا چاہیے۔ ہر بندہ وہ گویا کہ جہنم کے دہانے پہ بیٹھا ہے، اللہ معاف کرے، گویا کہ وہ آگ کے گھڑے کے کنارے بیٹھا ہے، الا یہ کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لے۔ نبی اسی کام کے لیے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے تم سب لوگ آگ کے کنارے کھڑے ہو اور تم اس کے اندر گرنا چاہتے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ نبیوں کا کردار ہوتا ہے اور یہ نبیوں کا رویہ ہوتا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گھڑے کے کنارے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ تو یاد رکھیے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان بلا استثناء، سوائے آگے اللہ نے استثناء کر دیا، ہر انسان خسارے میں ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور حق کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مقصد دے کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا اپنی قوم سے، قال یا قومی، کہا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ اللہ نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے کہا اے قوم میں تمہارے لیے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ بعض لوگوں کو ڈرایا جائے، کوئی جہنم کی بات کی جائے، اللہ کے عذاب کی بات کی جائے، آگے سے وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ڈرانے والی باتیں زیادہ نہ کیا کریں، زیادہ کوئی خوشخبری والی باتیں کیا کریں۔ اللہ نے نبیوں کو ویسے زیادہ ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ کئی دفعہ اس موضوع پر روشنی ڈال چکا ہوں، اگرچہ ٹھیک ہے نبیوں کے دونوں کام ہوتے ہیں، بشارت بھی اور انذار بھی، لیکن انذار زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اکثر مقامات پہ آپ کو کئی مقامات پر نبیوں کی دونوں صفات اکٹھی ملیں گی۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ گیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے دونوں صفات کو اکٹھا کیا کئی آیات میں، لیکن کئی آیات میں، بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ نے صرف انذار کا ذکر فرمایا، جیسے یہ آیت کہ اپنی قوم کو ڈرائیے، یہاں بشارت کا ذکر نہیں ہے۔ اگرچہ بشارت بھی دیتے تھے حضرت نوح علیہ السلام، پتہ لگا انذار زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ
نافرمان زیادہ ہوتے ہیں، اپنے مقصد زندگی کو بھولے ہوئے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول کہ اے سب لوگوں میں تم سب کی طرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ صرف ڈرانے کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی پہلی آیت۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، قرآن، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو ڈرانا کام زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سارے لوگ تقریباً وہ بھولے ہوتے ہیں اپنے زندگی کے مقصد کو۔ پھر ڈرانا ہوتا ہے، پھر ساتھ بشارت بھی ہوتی ہے کہ جو مان لے گا اس کے لیے پھر بشارت ہے۔ گناہ پچھلے ہوں گے، اللہ اگر ایک بندہ توبہ کرنے پر تیار ہوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پرواہ نہیں کرتے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کوئی توبہ کرنے والا ہو تو۔ اگر توبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے پھر تو انذار ہی انذار ہے۔ تو کہا اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ اب تم کیا کرو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسے ڈر جاؤ، اس کے عذاب سے ڈر جاؤ، اس کے غضب سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ کیسے بچاؤ گے؟ لاہ عمل کیا ہوگا؟ واطیعون، میری اطاعت کرو۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو، تم کیسے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور کہاں سے بتاؤں گا؟ اللہ کی وحی سے، اللہ کی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو نبی اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم میں نبیوں نے اپنی قوم کو جو ڈرایا، مختصر الفاظ میں اللہ نے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا ہے، تو آپ کو یہ دو باتیں ملیں گی جگہ جگہ۔ ایک تو اللہ کی عبادت کرو، ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اسی الفاظ میں، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ کئی صورتوں میں اللہ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر فرمایا، 10 12 انبیاء کا، اور ان کی دعوت کو اللہ نے ایک ہی الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ تو بار بار یہی الفاظ ہوتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی اگر تم اللہ کی عبادت کر لو گے، اللہ وحدہ لا شریک کی، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے کے لیے کام کرو گے اور میری اطاعت کرو گے، تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے عذاب رکھا ہوا ہے وہ عذاب پھر تمہارے لیے ختم ہو جائے گا، اور اس عذاب کی جگہ پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نعمتوں والی جنت پھر اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے، اگر تم میری بات پر عمل کرو تو۔ یہ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اگر تم یہ کام کر لو گے تو پھر تمہیں نتیجہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم، بخش دے گا یعنی اللہ، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہ، اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ تمہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا، تمہاری پوری زندگی غفلت میں گزری ہے، اب اگر تم میری اس دعوت پر لبیک کہو اور توبہ کر لو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اگر اسلام قبول کر لو، مجھے اللہ کا نبی مان لو، تو پھر تمہاری پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، من ذنوبکم کے بارے میں بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں من زائد ہے، یعنی گویا کہ اصل عبارت ہے یغفر لکم ذنوبکم۔ کئی دفعہ من آتا ہے، من کا معنی نہیں کرتے، گویا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف کر دیں گے، تمہارا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا، سارے گناہ اللہ نیکیوں سے بدل دیں گے اگر تم نے توبہ کی، میری اطاعت کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں من یا عن کے معنی میں، یغفر لکم عن ذنوبکم، اگر عن کے معنی میں ہو تو پھر بھی معنی یہی ہے، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ من یہاں من تبعیضیہ ہے، من تبعیضیہ کا مطلب ہوتا ہے بعض، اللہ تمہارے بعض گناہ معاف کریں گے، تیسری رائے ہے، تو اللہ تمہارے بعض گناہ معاف کریں گے۔ کون سے بعض گناہ؟ یعنی وہ بڑے بڑے گناہ کہ جن گناہوں پر اللہ نے تمہارے لیے آگ تیار کر رکھی تھی، اللہ تمہارے وہ کبیرہ گناہ اور وہ جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ اگر من سے من تبعیضیہ مراد لینا ہے، من بعض دفعہ بعض کے معنی میں ہوتا ہے جس کو عربی میں تبعیضیہ کہتے ہیں، تو اگر من تبعیضیہ بھی مراد لیں تو اس سے کبیرہ گناہ مراد ہیں، بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہ، اور اگر اللہ وہ معاف کر دیں گے تو صغیرہ گناہ اور چھوٹے گناہ تو
اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے، تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور اللہ تمہیں ڈھیل دیں گے، لیٹ کر دیں گے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقررہ کی طرف، یعنی اللہ نے جو تمہارا وقت مقرر کیا ہے موت کا، اللہ اس موت کے وقت کو لیٹ کر دیں گے۔ یعنی اگر تم اپنی زندگی کو تبدیل کر لو گے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو گے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے، تقوی والی پھونک پھونک کر قدم رکھو گے، تو تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تمہیں تاخیر کر دیں گے وقت مقررہ کی طرف، تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی، رزق ملے گا تمہیں زیادہ، عمر میں برکت ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صلۃ الرحم تزید فی العمر، صلہ رحمی اسی طرح اور نیکیاں جو ہے تقوی اور نیکیاں یہ عمر میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اس سے بعض علماء کہتے ہیں جو عمر میں اضافہ ہوتا ہے عمر لمبی ہوتی ہے، اصل میں عمر لمبی نہیں ہوتی، عمر اگر اللہ نے 60 سال لکھی ہے اور 60 سال ہی رہتی ہے، عمر میں برکت بڑھ جاتی ہے، انسان تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے، انسان زیادہ نفع بخش ہو جاتا ہے۔ دیگر علماء کی رائے یہ نہیں، باقاعدہ عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ باقاعدہ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اس آیت کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہاری اجل مسمى بھی لیٹ کر دیں گے اللہ، تمہاری عمر باقاعدہ لمبی ہو جائے گی۔ جس طرح صلہ رحمی کے بارے میں آتا ہے، جس طرح بر الوالدین کے بارے میں آتا ہے، اس سے عمر باقاعدہ لمبی ہوتی ہے۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، بے شک اللہ کی مدت جب وہ آ جائے پھر وہ اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ یعنی اگر تم نے میری دعوت پہ لبیک نہیں کہا اور تم اپنے روش پہ برقرار رہے، تو اللہ نے تمہاری جو مقرر کیا ہے، جب وہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اب موت کا اور عذاب کا، اور تم ایمان نہ لائے تو پھر وہ ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تم ایمان لے آئے تو تم نے توبہ کر لی، اللہ تمہاری عمر لمبی کر دیں گے، تمہارے رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ کی مدت جب وہ آ جائے، جب فیصلہ ہو جائے، پھر تاخیر نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو مقصد دیا، اپنی قوم کو ڈراؤ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا خلاصہ یہاں پیش کیا۔ پھر اب اگلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعوت کی تو کچھ تفصیل بیان کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے جو ہے وہ شروع میں خلاصہ بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 5 سے اب تفصیل بیان ہوگی جو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر سے پڑھیں گے۔ تو یہاں 2 آیتوں میں اس کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب علیم سے، جس سے ڈرانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ اس عذاب علیم سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اپنی بندگی کی اور اپنے تقوی کی اور اپنے نبیوں کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى